یہ بات دماغ میں رہے کہ ٹھیک ہے کہ امام زمانہ ہم سے ہماری آنکھوں سے دور ہے، لیکن آیت اللہ بہجت یہ بات فرماتے تھے کہ ہمارے امام زمانہ ہمارے اس قدر نزدیک ہیں کہ ہماری ہر حالت سے وہ باخبر ہیں. ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے ہیں اور ان سے غافل ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے بہت دور ہیں. افسوس ہے کہ ہم اس نعمت ولایت کے قدردان نہیں. علماء صحیح طور پر کہتے ہیں، ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر مثلا کسی شخص کے پاس، یعنی مثال اتنی اچھی نہیں ہے لیکن بات کو سمجھانے کے لیے، کہ کسی کے گھر اگر مرغی ہے اور مرغی کہیں گم ہو جاتی ہے، اس کی پالتو مرغی، تو وہ ہر جگہ اس کو تلاش کرتا پھرتا ہے، ہر گلی کے اندر جاتا ہے، ہر آتے جاتے سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے کہیں میری وہ مرغی تو نہیں دیکھی. تو کہا کہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام اتنی صدیوں سے پردہ غیبت میں ہیں، کسی کے دل میں کوئی شوق نہیں ہوتا، کوئی تڑپ نہیں ہوتی، وہ ہمیں ہماری آنکھوں سے گم ہیں، لیکن کوئی ایسی چیز ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی کہ ہم ان کو تلاش کریں، ان کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، ان کے قریب ہونے کی کوشش کریں، جبکہ وہ ہماری تمام حالات سے باخبر ہیں، لیکن ہم ان سے اس لحاظ سے قربت نہیں رکھتے اور ان کی کوئی فکر اس انداز کی نہیں رکھتے کہ جیسی کہ ہمیں رکھنی چاہیے. اور خود حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. غیبت نعمانی جو کتاب ہے اس میں یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ حجت خدا راستوں پر چلتے ہیں، گھروں اور مجلسوں میں تشریف لاتے ہیں، تمام دنیا میں مشرق سے مغرب تک گھومتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، مجلس میں موجود اشخاص پر سلام کرتے ہیں، لوگوں کو پہچانتے ہیں در حالانکہ وہ خود نہیں پہچانے جاتے. یعنی وہ کہیں جس طریقے سے کہ عام طور پر میں ٹی وی پروگرام بھی ایک دیکھ رہا تھا، اس کے اندر کچھ افراد جو ہے بیٹھے ہوئے تھے جو کہہ رہے تھے کہ امام زمانہ کسی غار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے، وہ لوگوں کے درمیان میں موجود ہیں. جیسے کہ آپ نے اس روایت کے اندر بات سنی کہ ہر جگہ مجالس میں تشریف لاتے ہیں، محافل میں تشریف لاتے ہیں، مشرق و مغرب میں گھومتے ہیں، لوگوں پر سلام کرتے ہیں، وہ لوگوں کو پہچانتے ہیں. البتہ حضرت یوسف کی طرح سے ان کی غیبت ہے کہ وہ خود پہچانے نہیں جاتے. اور آیت اللہ بہجت کی بات فرماتے تھے کہ جو بارہا دیکھا گیا ہے کہ رسول خدا حضرت امیر المومنین علیہ السلام، شہزادی فاطمۃ الزہرا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام یہ مجالس حدیث قصہ میں اور مجالس توسل میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی اس میں آتے ہیں. تو یہ بڑی بابرکت محافل ہیں، ان کو گھروں کے اندر رکھنا چاہیے، سجانا چاہیے، اپنے گھر کو زینت دینی چاہیے کہ مجالس حدیث قصہ جب پڑھی جائیں گی، جس جگہ حدیث قصہ پڑھی جائے گی، دعائے توسل پڑھی جائے گی یا مجالس توسل برپا کی جائیں گی، تو وہاں پر بارہا دیکھا گیا ہے، یعنی جو عرفاء ہیں جو واقعتاً ان کی موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ بزرگوار ہستیاں وہاں پر تشریف لاتی. تو اچھا، یہ البتہ ضرور ہے کہ یہ اپنے اجساد مثالیہ میں تشریف لاتی ہیں، اپنے جسم اصلی کے ساتھ نہیں بلکہ جسم مثالی کے ساتھ. اور اس پہ ہمارے بہت سارے علماء کے فتاوے بھی ہیں، اور جو کہ وقتاً فوقتاً مدرسے کی جو فیس بک سائٹ ہے اس کے اوپر ان کو نشر بھی کیا گیا ہے کہ علماء اور مراجع کے قائل ہیں کہ بالکل عین ممکن ہے کہ یہ ہستیاں ان زمین کے اوپر تشریف لاتی ہوں، مجالس اعضاء میں تشریف لاتی ہوں. ظاہر ہے کہ اب ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں کو اور کہ اس قابل بن سکیں کہ وہاں پر یہ ہستیاں آ سکیں، تشریف لا سکیں. اس قابل ہونا چاہیے، یعنی ہر مجلس میں اس طرح سے نہیں آئیں گی کہ وہاں پر ہر قسم کا اس مجلس کے اندر غلط باتیں بیان ہو رہی ہوں یا مثلاً احکامات اسلامی کی کوئی مخالفت ہو رہی ہو. گھر کو اس قسم کا بنانا پڑے گا کہ یہ ہستیاں وہاں پر تشریف لا سکیں. تو امام زمانہ علیہ السلام بھی ان مجالس توسل میں تشریف لاتے ہیں، ان مجالس حدیث قصہ وغیرہ میں تشریف لاتے ہیں. اور آیت اللہ بہجت یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر امام زمانہ کے فرج کے لیے، یعنی ان کے ظہور کے لیے دعا کرتے رہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی تمہارا ایمان باقی ہے. تو امام زمانہ کے لیے مسلسل دعا کرتے رہو، یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ تمہارا ایمان ابھی باقی ہے. اور یہ بات بھائی کہی جاتی ہے کہ
امام کے لیے ہم نے آنے کی تو ہم نے بہت دعائیں کی ہیں، لیکن ان کے نہ آنے کے لیے ہم نے سینکڑوں گناہ کیے ہیں. یعنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ نہ آنے پائیں. پتہ نہیں ایک واقعہ تھا، وہ ایک حمید نام کا ایک یونیورسٹی کا طالب علم تھا، اور وہ جب یونیورسٹی کا ایک پورا گروپ وہاں پر گیا تھا آیت اللہ بہجت سے ملاقات کے لیے، تو یہ شخص بہت ہی زیادہ شراب وغیرہ بھی پیا کرتا تھا. خود اس کا بیان ہے جو واقعہ ایک ملتا ہے، شراب پیتا تھا. بہرحال وہ یونیورسٹی کا گروپ اس زمانے میں مراجع سے ملاقات کے لیے جاتا تھا، آیت اللہ بہجت سے ملاقات کے لیے بھی آیا. اچھا، یہ آیت اللہ بہجت طالب علموں سے بہت اچھے طریقے سے ملتے تھے. جب یہ یونیورسٹی کے طالب علم وہاں پر آئے تو یہ بار بار کوشش کر رہا تھا کہ میرا آئی کانٹیکٹ آیت اللہ بہجت سے ہو جائے، وہ میری طرف بھی دیکھیں، مجھ سے بھی بات کریں. لیکن آیت اللہ بہجت بالکل جس طرح التفات ہی نہیں کیا، دیکھ ہی نہیں رہے اس کی طرف. اور یہاں تک کہ سارے طالب علم اور سب سے ہنس کے بات کر رہے ہیں، مسکرا کر باتیں کر رہے ہیں، اور اس کو دیکھ ہی نہیں رہے، بالکل اگنور. یہاں تک کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا، یہ گھر میں واپس آیا اور کہنے لگا یقیناً جو مشہور ہے ان کے متعلق کہ یہ اندرونی کیفیات کو بھی لوگوں کی جان لیتے ہیں، ان کو پتہ چل گیا کہ میں شرابی ہوں. اس قدر رویا یہ گھر آ کے کہ آیت اللہ بہجت اتنا برا ہوں میں کہ میری طرف التفات ہی نہیں کیا. اس نے گھر آ کے اپنی ساری شراب کی بوتلیں توڑ دی اور واقعتاً ایک سچی توبہ کی. 1 مہینے بعد تقریباً، اور ایک بالکل ایک نیکیوں پر کاربند ایک انسان بن گیا. 1 مہینے بعد پتہ چلا کہ یونیورسٹی کا ایک اور گروپ جا رہا ہے. جب اس نے دوبارہ اپلائی کیا، انہوں نے کہا نہیں، تم تو پہلے دفعہ جا چکے ہو، جو ایک دفعہ جا چکا ہو وہ دوبارہ نہیں، اب نئے طالب علموں کو موقع ملے گا. بہرحال یہ حمید نامی طالب علم، اس کا نام بالآخر دوسرے گروپ میں بھی شامل ہو گیا. یہ اب آیت اللہ بہجت کے پاس پھر ملاقات کے لیے گیا. طالب علموں کا رش تھا، یہ پیچھے کھڑا ہوا تھا کہ پتہ نہیں اب بھی مجھے دیکھیں گے یا نہیں. تو لوگوں نے، یہ اپنی سوچوں میں گم ہوا تھا، لوگوں نے کہا حمید آیت اللہ بہجت تمہیں بلا رہے ہیں. اور اس نے کہا جب آئی کانٹیکٹ ہوا، دیکھا آیت اللہ بہجت، ہاتھ کے اشارے سے اس کو اپنے پاس بلایا، بالکل اس کا کان اپنے لبوں کے قریب کیا اور کہا کہ گزشتہ 1 مہینے سے تم نے اپنے زمانے کے امام کو بہت خوش کر دیا ہے، اور ہر گناہ کو چھوڑنا امام زمانہ کے چہرے اقدس پر مسکراہٹ لانے کا سبب ہے. یعنی جب ہم کبھی بھی ایک گناہ بھی ترک کرتے ہیں تو امام زمانہ کا دل خوش ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ جب بھی علماء کہتے ہیں، آیت اللہ کشمیری فرماتے تھے کہ جمعے کے دن حضرت حجت غمگین ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس لوگوں کے نامہ اعمال جمعے کے روز لائے جاتے ہیں وقت اثر. اور جب وہ اپنے شیعوں کے نامہ اعمال کے اندر برائیاں دیکھتے ہیں تو حضرت اقدس سخت ملول خاطر اور غمگین ہو جاتے ہیں. تو بہرحال جتنے ہم گناہ کو ترک کریں گے، یعنی پہلی چیز یہ ہے امام زمانہ کا خدمت گزار بننے کی کہ آپ کو گناہوں کو ایک ایک کر کے ترک کرنا پڑے گا. یکمشت ایک ساتھ ترک کر دیں یا رفتہ رفتہ ترک کریں. جس قدر گناہوں سے دوری کرتے جائیں گے اس قدر امام زمانہ کے قریب ہوتے جائیں گے اور ان کے صحیح طور پر خدمتگار ہونے کے لیے کہ اب آپ کو کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں امام کی طرف سے قبول کرنی ہوں گی. تو زمانے کے امام کا خدمت گزار بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے اس لحاظ سے بچائے. دیکھیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ امام زمانہ سے رابطے کے لیے پاکیزگی اختیار کیا جائے اور دل کو پاک کیا جائے. اگر دل پاک ہو جائے تو ان لہروں کو پالے گا اور تصویر بھی دکھائی جائے گی، لیکن اگر دل صاف نہ ہو، اس پہ گرد و غبار پڑا ہو، تو تصویر بھی اچھی طرح سے نہیں دیکھ سکے گا. یعنی جتنا ہم اپنے گناہوں سے اپنے دل کو خراب کرتے ہیں، گویا وہ آئینہ دل جو ہے وہ اتنا ہی زیادہ اس پہ گرد پڑ گئی ہے، کیچڑ جمع ہو گئی، تو اس کے اندر تصویر امام کیسے جو ابھر سکے گی. یعنی دل کو بھی اتنا ہی پاک و پاکیزہ بنانا پڑے گا تو پھر امام کے دیدار کو صحیح طور پر وہ دیکھ سکے گا، ورنہ وہ دھندلاہٹ رہے گی یا بعض اوقات وہ میل اور وہ کثافتیں جتنی دل پر آئینہ دل کے اوپر بڑھتی چلی جائیں گی، اسی قدر امام کا رخ انور کا جو عکس ہے اس کے اوپر ابھر نہیں سکے گا. دل کو پاک کرنا چاہیے عمل کے ساتھ ساتھ. اور آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہاں گئے وہ لوگ جو امام زمانہ سے ارتباط رکھتے تھے؟ ہم نے اپنے آپ کو خود بیچارہ کر لیا ہے، اپنے رابطے کو ہم نے خود قطع کر لیا، ہمارے پاس اب کچھ باقی نہیں رہا. کیا وہ لوگ تھے؟ یعنی ہم سے زیادہ فقیر تھے،
اگر آپ کہہ دیں گے ہم امام زمانہ تک نہیں پہنچ سکتے تو تمہارا جواب یہ ہے کہ تم واجبات کیوں انجام نہیں دیتے ہو، کیوں حرام باتیں اور ان چیزوں کو ترک نہیں کرتے ہو، یعنی جو گناہ والی ہیں. اور امام ہم سے یہی چاہتے ہیں. متقی ترین شخص وہ ہے جو حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، واجبات کو ترک کرنا، حرام کاموں کو انجام دینا، یہ حضرت بقیت اللہ کے دیدار میں حجاب و نقاب کی طرح سے حائل ہے. اس وجہ سے ہمیں ان کا قرب حاصل نہیں ہوتا. یہ گناہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. یہ ایک بہت اہم اس میں چیز ہے. جب بھی آیت اللہ کشمیری فرماتے تھے کہ جب بھی تم متقی بن جاؤ گے تو امام زمانہ کی خدمت میں پہنچنے کی اجازت فراہم ہو جائے گی. اور علامہ طباطبائی فرماتے تھے اگر تم نیک بنو گے تو امام زمانہ خود ڈھونڈتے ہوئے تمہاری طرف آئیں گے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ پھر آپ کو بہت زیادہ ایفرٹ نہیں کرنا پڑے گی. یعنی آپ گویا ایک قدم آگے بڑھائیں گے تو امام زمانہ اور تیزی کے ساتھ آپ کی طرف آئیں گے اور آپ کو اپنی طرف کھینچ لیں گے. تو متقی و پرہیزگار بننا شرط ہے اس کے اندر امام کا قرب حاصل کرنے کے لیے. یہی بات آیت اللہ طباطبائی فرماتے تھے کہ امام نے یہی بات فرمائی کہ تم صالح ہو جاؤ تو ہم خود تم کو تلاش کر لیں گے. اور خود امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے امور زندگی سے غافل نہیں ہوں اور نہ تمہاری یاد کو بھلانے والا ہوں. میں تمہاری یاد کو بھلانے والا نہیں ہوں. اور ہم نے امام زمانوں کو ایک لحاظ سے بھلا دیا ہے. آیت اللہ جواد انصاری حمدانی واقعی بہت اچھی مثال دیتے تھے. فرماتے تھے ہماری مثال اس بچے کی مانند ہے جس کا باپ اس کا ہاتھ پکڑے کہیں لے جا رہا ہے اور وہ اپنے سفر کے دوران ایک بازار سے عبور کرتے ہوئے شوکیس کو اور ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو کر باپ سے ہاتھ چھڑا کر بھاگ جاتا ہے بچہ. اور جب بچہ متوجہ ہوتا ہے تو دیکھتا ہے اس کا باپ موجود نہیں تو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کا باپ کہیں گم ہو گیا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ خود گم ہوا ہے. انبیاء اور اولیاء مخلوق کے سرپرست اور باپ کی مانند ہے. لوگوں کا ہاتھ وہ پکڑتے ہیں تاکہ انہیں دنیا کے بازار سے سلامتی کے ساتھ گزار کر لے جائیں، لیکن اکثر مخلوق دنیاوی مفادات کی شیدائی ہوتے ہیں اور اب باپ کا ہاتھ چھڑا کر دنیا کے بازار میں گم ہو جاتے ہیں. امام زمانہ غائب نہیں ہوئے ہیں بلکہ ہم گم ہو کر حجابات میں پڑ گئے. ہم نے اپنا ہاتھ ان سے چھڑا لیا ہے اور ہم سوچ رہے ہیں امام زمانہ غائب ہیں. بھائی آپ غائب ہو گئے. آپ چاہیں تو امام زمانہ کی خدمت گزاری کر کے ان کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے اور دوبارہ اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھ میں دیا جا سکتا ہے. تو اصلاً اپنے ان حجابات کو ہٹانا پڑے گا. ایک جملہ آتا ہے کہ علم حجاب اکبر. امام خمینی بھی کہتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے اس علم اس حجاب کے اس میں داخل ہو کر اس حجاب کو چاک کیا جائے گا. یعنی علم سے حجاب آئے گا نہیں، حجاب اکبر ہے، لیکن اس میں داخل ہو کر حجاب کو چاک کیا جائے. تو اسی طریقے سے یہ ہمارے آنکھوں پر جو حجابات اور پردے پڑے ہوئے ہیں یہ نافرمانی کے پردے، ان پردوں کو جو ہے وہ ہٹانا پڑے گا.